السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ موضوع جتنا اہم ہے اتنا ہی حساس بھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے الفاظ کو کس ترتیب سے رکھوں کہ اس میں ادب بھی ملحوظ رہے اور بات بھی آگے تک پہنچ جائے۔ چلیں کوشش کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس موضوع کو میں لیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سمجھنے کے لیے ایک سوئمنگ پول کی مثال لیں۔ اس میں ایک مرد بھی تیر رہا ہے اور ایک عورت بھی تیر رہی ہے۔ وہ جو سوئمنگ پول ہے اس میں جو عورت تیر رہی ہے اس کو سوئمنگ پول کا ماحول انتہائی زیادہ اچھا لگتا ہے، نتیجتاً اس کے مسلز، اس کی آگے بڑھنے کی طاقت وہ اس اچھے ماحول میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ جو مرد اس میں تیر رہا ہے اس کو وہ ماحول بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ نہر کے صاف ستھرے پانی میں تیرنا تو جانتا ہے، مگر وہ اس ماحول میں جس ماحول میں کلورین ملی ہو یا کچھ ایسی چیزیں ملی ہوں جس سے اس کو الرجی ہو یا اس کے اندر وہ کیفیت پیدا نہ ہو جس کی وجہ سے وہ تیزی سے تیر سکے، بلکہ اس کو اس میں تھکان محسوس ہو، اس کو اپنے مسلز پھولتے ہوئے محسوس ہوں، تو ایسی صورت میں وہ صحیح معنی میں تیر کر اپنے مقام تک یا منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے تھی۔ تو یوں سمجھیے کہ جب میاں اور بیوی کے درمیان رشتہ ازدواج قائم ہوتا ہے اور ان کی آپس میں جب ملاقات ہوتی ہے تو اس ملاقات کے نتیجے میں جو مرد کے کروموسومز ہیں ان کے اندر وائی اور ایکس دونوں چونکہ کروموسومز ہوتے ہیں، لہٰذا وائی اور ایکس کو جس پول میں جا کر تیرنا ہے اس پول میں اگر وائی کروموسومز کو تیرنے میں دقت محسوس ہو یا انہیں وہ ماحول پسند نہ آئے تو ایسی صورت میں ان کی لائف بھی کم ہو جاتی ہے اور ان کو تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے اور وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتے، جبکہ اس ماحول میں ایکس کروموسومز تیزی کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں۔ وہ جو پچھلے کلپ میں اگر آپ نے نہیں سنا تو یہاں اوپر آپ کے سامنے جو آئی کا نشان آئے گا اس میں اس کو لنک لگا دوں گا اور ڈسکرپشن میں بھی لگا دوں گا، وہاں آپ کو مزید بات سمجھ میں آئے گی کہ وہ ماحول اب 4 باتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ ماحول پیدا ہوگا جس میں وائی کروموسومز بڑی اچھی طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اور بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ ٹریول کریں گے۔ لہٰذا خواتین کو یہ 4 کام، ویسے 5 اس میں نے بتائے تھے، ان میں 4 کام وہ ہیں جو خواتین کو کرنے ہیں اور 1 کام وہ ہے جو مرد کو کرنا ہے۔ اگر آپ نے یعنی خواتین نے وہ 4 کام کر لیے اور 1 کام جو مرد کا ہے اس نے کر لیا تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ بیٹے کی نعمت سے نوازے گا۔ اس میری بات کو معمولی نہ سمجھیں، یہ ساری تجربہ شدہ باتیں ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں جو عام طور پر عام انسان بتا بھی نہیں سکتا۔ وہ 4 باتیں پھر سے آپ کو گنوانے لگا ہوں۔ پہلی بات کہ آپ نے اپنا بلڈ پریشر لو نہیں ہونے دینا، کسی بھی ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ نمبر 2، آپ نے ناشتہ انتہائی بھرپور کرنا ہے اور اس ناشتے میں دودھ شامل ہونا چاہیے۔ نمبر 3، آپ کو اپنے اندر سے ایسیڈیٹی کو ختم کرنا ہے۔ ایسیڈیٹی کو ختم کرنے کے لیے آپ میٹھا سوڈا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر میٹھا سوڈا آپ کو سب سے سستا ترین یہی طریقہ ہے، یعنی آپ کا پی ایچ لیول چیک کروا کے آپ دیکھ لیں کتنا ہے، وہ الکلائن بیسڈ ہونا چاہیے، یعنی اس میں تیزابیت نہیں ہونی چاہیے۔ پیشاب سے چیکنگ ہو جاتی ہے کہ آپ کا پی ایچ لیول کیا ہے، تو تیزاب نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس میں الکلائن یعنی بیس ہونا چاہیے۔ تو اس کو پیدا کرنے کا جو میرا تجربہ ہے وہ ہے عام طور پر میٹھا سوڈا۔ اگر میڈیکل سٹور پہ جائیں تو وہاں پر 300-400 روپے کی 1000 گولی ملتی ہے سوڈا منٹ کی، وہ لیں۔ کھانے کے بعد
5-10 یعنی چمچی کی مقدار کے برابر 5-10 بھی کھا لیں، 10 تو ہمارے گھر میں عام استعمال ہوتی ہیں، تو وہ گولیاں اگر آپ کھا لیتے ہیں تو اومیپرازول کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ویسے بھی وہ ڈینجرس ہے اور یہ ڈینجرس نہیں ہے۔ سوڈا منٹ جو ہے یہ بالکل سادہ سی غذا ہے، اور اگر آپ سوڈیم بائی کاربونیٹ تو اس کو سرکے میں، سیب کے سرکے میں یا ایپل سائڈر میں استعمال کریں تو یورک ایسڈ کا بھی خاتمہ ہوگا اور اس کے بھی فوائد آپ کو ملیں گے۔ یہ 3 باتیں ہو گئی، اور چوتھی بات جو آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ ہے پوٹاشیم کے لیول کو بہت اچھے انداز میں برقرار رکھنا ہے۔ اس کے لیے پوٹاشیم لیول کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے بہتر چیز جو ہمارے تجربے میں آئی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو شرح صدر عطا فرمایا ہے اس سے جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ ہے، اگر آپ صبح، دوپہر اور شام ان دنوں میں، جن دنوں آپ نے کنسیونگ کرنی ہے، جن دنوں آپ نے مقاربت کرنی ہے، ان دنوں آپ 2 کیلے صبح، 2 دوپہر، 2 شام کو کھا لیں، اور اس میں برکت کے لیے، اور اگر وہ 99% یہ چیزیں تھیں تو اس کو 100% کرنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے مبارک اسماء میں سے ایک اسم پاک یا ولیو یا ولیو یا ولیو 11 دفعہ پہلے درود پاک پڑھیں، بعد میں درود پاک پڑھیں، اور 2 کیلوں کے اوپر وہ 11 دفعہ صبح پڑھ کے، 11 دفعہ دوپہر کو، 11 دفعہ شام کو، اس دن خاص طور پر جس دن آپ یہ چاہتے ہیں، یہ عمل کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اپنی برکات بھی ڈالے گا، رحمت بھی ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر ایسا ماحول میسر آ جائے گا، جس ماحول کی میں نے وہ سوئمنگ پول کی بات کی ہے، جس میں وائی کروموسومز انشاءاللہ بڑے ہی ایکٹیو انداز میں، بڑی طاقت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی جد و جہد کے ساتھ وہ آگے ٹریول کریں گے۔ اور ایک بات جو مرد کو کرنی ہے وہ انتہائی زیادہ ضروری ہے، اس کے لیے اسے صاف ظاہر ہے حکماء کے پاس، ڈاکٹرز کے پاس اگر ضرورت محسوس ہو تو جانے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ اس کو پری میچور ایجیکولیشن نہیں ہونی چاہیے، اس کو جلدی ڈسچارج نہیں ہونا چاہیے، انزال نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں عورت کو اس سے پہلے انزال ہونا چاہیے۔ اگر عورت کو پہلے انزال ہو، بعد میں مرد کو انزال ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو میں نے پڑھی تھی مختلف جگہ پر، وہ حدیث پاک ہے کہ اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو مشابہت مرد سے ہوتی ہے، اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو مشابہت عورت سے ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک کو بڑی دفعہ پڑھا لیکن سمجھ نہیں آئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ شرح صدر عطا کیا ہے، سمجھ آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، یا مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ بات یہ ہے کہ اگر عورت پہلے ڈسچارج ہو جاتی ہے تو اس پر مرد کا پانی غالب آتا ہے، اور وہ ایک خاص انوائرمنٹ اور سوئمنگ پول کی مثال کو سامنے رکھیں، اس میں ٹریولنگ جو ہے وائی کروموسومز کی وہ بہت مستعدی کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ، بہت ایکٹیو سے، چونکہ وائی کروموسومز طاقت میں زیادہ ہوتے ہیں مگر لائف میں کم ہوتے ہیں، لہذا وہ جب ٹریول کریں گے تو اس کے نتیجے میں وہ عورت کے جب ایکس کروموسومز کے ساتھ جا کر ملیں گے تو نتیجہ تل جو کنسیونگ ہوگی وہ بیبی بوائے کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اور میری اس گفتگو کو عام لوگوں تک اگر آپ پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا عطا فرمائے۔ سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے، اور رفاع عامہ کے لیے اس بات کو آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔